ایسے صاحب دیکھیں اس ٹائپ کے ڈاکٹر نسیم شہزاد صاحب جیسے لوگ جو پاکستان کا میرا خیال ہے کہ بہت بڑا نام ہے، دوسرے ملکوں میں جا کے $25 بلین جیسے پروجیکٹ کرنے، بڑی کمپنیز بنانی، 6 ایئرپورٹس یہ انڈیا کے اندر بنا چکے ہیں اور انڈیا نے ان کو ایسا ویزا دیا ہوا کہ کسی وقت بھی انڈیا کے اندر لینڈ کر سکتے ہیں، جبکہ انڈیا پاکستان کو ویزا نہیں دیتا پاکستانیوں کو۔ لیکن جو پاکستان کے اندر اس جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ظاہر پھر سرمایہ کاری کیسے ہوگی؟ نہیں، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ یہ کئی مثالیں ہیں۔ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، دیکھیے جو دنیا میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، یہ جو SIFC کا آپ نے ابھی ذکر کیا، اسے بنانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم پاکستان کو دنیا میں ایک پرکشش ڈیسٹینیشن بنائیں۔ ہمارے فنڈامنٹلز کتنے سٹرونگ ہیں، ہم تقریباً 22-23 کروڑ کی آبادی ہیں، 5th بگسٹ مارکیٹ، 60 to 80 ملین مڈل کلاس ہے، اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے، انفراسٹرکچر بڑا ماڈرن ہے، چاہے فائنینشیل ہے چاہے لاجسٹکس کا ہے، لیکن سالانہ FDI $1.5 ارب ہے۔ افسوسناک۔ ویتنام ہم سے آدھا ہے، 10 کروڑ آبادی ہے، 28 سے 30 ارب ڈالر سالانہ FDI جاتی ہے۔ حد یہ ہے کہ میانمار جو ہے اس میں بھی 4 سے 5 ارب ڈالر FDI چلی جاتی ہے۔ تو کیوں پاکستان میں نہیں آتی؟ بنیادی طور پہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جس کی وجہ سے پالیسی انکنسسٹنسی، سرمایہ کار کو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، میں آج آ جاؤں کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ دوسرا، ہمارا لیگل سسٹم۔ دیکھیے ہم نے جو ریکو ڈیک کا تماشا بنایا کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں کہ کسی ملک کو اللہ تعالیٰ نے اربوں ڈالر کی، کئی 100 ارب ڈالر کے معدنیات دیے ہوں، تانبا دیا ہو، سونا دیا ہو، ٹھیک ہے، اس سے $1 وہ کمائے بغیر 9 ارب ڈالر کا توق گلے میں ڈال کے بیٹھ جائے۔ اور عالمی عدالت انصاف میں کیس چلنا شروع ہے۔ مقصد ہے کہ اس کی پوری انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، and the credit goes to our judiciary۔ اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ ملک کی قسمت کے ساتھ تباہی کر دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ جب بھی یہ سمجھ جائے گی کہ اس کا کام انصاف کرنا ہے، اس کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، اس کا کام ملک کی سیاست میں تلاطم پیدا کرنا نہیں ہے، اگر اس کے فیصلوں سے ملک کے اندر تلاطم پیدا ہو رہا ہے تو وہ انصاف نہیں کر رہے، وہ سیاست کر رہے ہیں۔ سر میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے نا، کم از کم اس کو کور دے دے آئینی، کہ اس کے تحت جب کوئی سرمایہ کاری ہو پاکستان کے اندر تو اس کی لیٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی عدالت میں وہ کیس نہیں چلنا چاہیے، نہ پولیس کو عمل دخل ہو، نہ FIA کا۔ آپ یہ کر لیں، لیکن اگر عدالت کے اندر خود سری ہو تو وہ کہیں گے کہ جی ہمیں کوئی چیز روکتی نہیں ہے، ہمارے لامحدود اختیارات ہیں، ہم سو موٹو نوٹس لے رہے ہیں، آپ کیا کریں گے اس کا علاج؟ یہ تو اب جہاں ہم کھڑے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے ہمارے سیاستدان ہیں، چاہے ہماری عدلیہ اور جج صاحبان ہیں، ہم سب کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے اندر گریبان میں جھانکنا ہے کہ ماضی میں ہمارے کس رویے سے ملک یہاں تک پہنچا ہے۔ اگر ہم وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں تو وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے، لہٰذا ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کیس کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے میں خود اس کا نوٹس لوں گا، دیکھوں گا، کیونکہ ہمارا تو مقصد ہے کہ ہم جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں اور خاص طور پہ انٹرنیشنل انویسٹرز، ان کو انکریج کریں کہ اب وقت ہے کہ پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ ہوا ہے۔ IMF ایگریمنٹ کے بعد آپ دیکھیے سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، ہمارا روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، ایک پاکستان کی پازیٹیو وائب پیدا ہوئی ہے، اب اسے ہمیں خراب نہیں کرنا۔ اگر پاکستان کے اندر پاکستانی یعنی اوورسیز پاکستانی اگر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو باہر کی کمپنیاں نہیں آئیں گی۔ جی ان سب کو بلانا ضروری ہے سر۔ دیکھیے اس کی سیکوینس ہوگی، سب سے پہلے آپ کا مقامی انویسٹر انویسٹ کرے گا، پھر اس کے بعد پھر اوورسیز انویسٹر آئے گا، پھر آپ کا فورن انویسٹر آئے گا۔ جس ملک کا اپنا شہری انویسٹمنٹ نہیں کرے گا اس ملک میں فورن انویسٹر کیسے آئے گا؟ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے پیسوں کو پاکستان میں موبلائز کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے کہ جو لوگوں نے پیسے چھپائے ہوئے ہیں تہہ خانوں کے اندر، جو لوگوں نے پیسے کہیں اور چھپائے ہوئے ہیں، وہ ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ لوگ بلا خوف و خطر ان کو انویسٹ کریں پاکستان کے اندر۔ اسی طرح جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کریں، ان کو پروٹیکشن دیں، یہاں پہ کوئی ان کی سرمایہ کاری کو مسٹریٹ نہیں کرے گا۔ اور پھر جو انٹرنیشنل انویسٹر ہیں، ملٹی نیشنلز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان کو لے کر آئیں تاکہ ہمارے وہ سیکٹرز جو انڈر ڈیولپڈ ہیں وہ ڈیولپ ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو مائننگ کا پروجیکٹ ہے ریکوڈیک کا، اس میں دنیا کی سب سے بڑی مائننگ کمپنی آئی ہے، اس کے آنے سے دیگر کمپنیوں کو
ایک راہ نظر آئے گی. جیسے سی پیک میں جب چائنیز کمپنیز آئیں اور چائنا آیا تو دنیا نے یہ دیکھا بھی چائنا جو ہے پاکستان چلا گیا ہے تو وہ کون سی سونے کی کان ہے جو انہیں نظر آ گئی ہمیں نظر نہیں آئی, تو پاکستان کی طرف لوگوں نے رخ کرنا شروع کر دیا. لیکن 2018 کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم نے سی پیک کو سکینڈلائز کیا, اور وہ چائنیز انویسٹر جنہوں نے پاکستان میں آ کے دفاتر کھول لیے تھے, وہ یہاں سرویز کر رہے تھے کہ ہم کہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں ویتنام, کمبوڈیا, لاؤس کی طرف بھگا دیا کہ ہمیں آپ سے دلچسپی نہیں ہے. تو اس طرح کے رویوں سے ملک نہیں چلتا. ہمیں ایک اکنامک نیشن بننا ہے, اور ہماری جو تمام سیاسی فیصلے ہیں ان کو اب ہمیں اپنی اکنامکس کے تابع کرنا ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا یہ جو نیا آپ نے ارینجمنٹ کیا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے, اس کے تحت جو باہر سے سرمایہ کاری ہوگی اس کی کتنی پروٹیکشن ہوگی, اور سیکنڈلی یہ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہو جائے گی اور اس بار گورنمنٹ واقعی سیریس ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں موسٹ انڈر فنڈڈ ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹس. ہمارا جو پوٹینشیل ہے اس کے مقابلے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ویتنام 10 کروڑ کی آبادی ہے, 28-30 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لیتا ہے. ہم 22-23 کروڑ کی آبادی ہیں, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, 1-1.5 ارب کی انویسٹمنٹ, یہ تو مذاق ہے. سو پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ دو چیزوں سے لوگ گھبراتے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے ہاں بہت زیادہ ریڈ ٹیپ ہے. مثال کے طور پہ ہم وفاقی حکومت سے ایک اجازت لیتے ہیں, پھر صوبائی حکومتوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں, پھر خود وفاقی حکومت کے بے شمار دفاتر ہیں, بجلی کے لیے کہیں اور جاؤ, ٹیکس کے لیے کہیں اور جاؤ, رجسٹریشن کے لیے کہیں اور جاؤ, اور پھر یہ سب کچھ بھی ہم کر لیں تو پھر یہ نہیں پتا کہ آئندہ کیا ہوگا, پھر اسٹے آرڈر آ جائے گا. پھر جی, تو SIFC کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت اہم خلاج جو پوری کرے گی ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے اندر ورٹیکل اور ہاریزونٹل انٹیگریشن ہے پوری حکومتی مشینری کی. واقعی ون ونڈو ہوگا. ون ونڈو, ورٹیکل سے مراد وفاقی اور صوبائی, یعنی کہ ورٹیکل تمام اس میں ادارے اور حکومتیں یکجا ہوں گی. ہاریزونٹل سے مراد حکومت کے جتنے بھی محکمے اور وزارتیں ہیں, نہ صرف فیڈرل منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس بلکہ اس کے اندر جو عسکری سپورٹ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. سول ملٹری کمبائن ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہوگی, اور ایک آفس ہوگا اس جی, اس کا ایک آفس ہوگا, ایک ونڈو کہہ لیجئے یا ون فلور, جس کے تحت ہم ان انویسٹرز کو تمام سلوشن انشاءاللہ فراہم کریں گے. تو اس سے دو چیزوں میں ان کو اعتماد آئے گا. ایک کہ انہیں دفتر چکر نہیں لگانے پڑیں گے, اور دوسرا یہ کہ جب اس میں ہول آف گورنمنٹ ہوگی انکلوڈنگ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں, تو ان کا تھوڑا سا اعتماد ہوگا کہ بھی اس میں پرماننس ہوگی. پھر یہ ہے کہ حکومتیں آنے جانے سے یہ نہیں ہوگا کہ پالیسی کوئی بہت تبدیل ہو جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا سرمایہ کار گھبراتا تھا شاید, اس سے بالخصوص ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, مثال کے طور پہ ان کے ہاں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, پاکستان کی ایگریکلچر اکانومی ہے, اگر ہم ان کی سرمایہ کاری اپنی ایگریکلچر کے اندر لے آئیں تو ہماری ماڈرنائزیشن دیں گے, فارمنگ فارمز, ہم ماڈرن فارمز بنائیں. یہاں پہ کتنی ہماری زمین جو ہے بنجر پڑی ہے, کتنی ہماری زمین ان یوٹیلائز پڑی ہے, اس کو اگر ہم جدید طریقے سے اس کی اریگیشن کریں, اس کی کاشت کریں, اس کو پروڈکٹیو بنائیں, تو اس سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان ممالک کے لیے بھی ہم غلہ اور فوڈ اگا سکتے ہیں. اسی طرح لائف سٹاک سیکٹر ہے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے. دیکھیے, ہماری جو حلال میٹ انڈسٹری ہے دنیا میں اتنی بڑی ہے, پاکستان کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے, ہم اسے بھی ٹیپ ہی نہیں کر سکے. پھر IT ہے, IT کے اندر ہمارے نوجوان بچے ہیں, ان کے پاس بہترین دماغ ہے, صلاحیت ہے. اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں, پاکستان ایک انفارمیشن پاور بن سکتا ہے. اور یہ جو گلف کنٹریز ہیں, دے آر لوکنگ فار نیو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز, ان سے اگر ہم ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں انویسٹمنٹس لیں, پاکستان سے بڑی بڑی سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہاؤسز جو ہیں وہ اپنا ایکسپورٹ ارننگ ہمیں لے کے آ سکتے ہیں. پھر مائننگ ہے, پاکستان میں معدنیات سے مالا مال ہے, ہم نے ابھی 2% بھی اسکریچ نہیں کیا اسے, لیکن ان ممالک کے پاس معدنیت کی ٹیکنالوجی بھی ہے, ان کے پاس سرمایہ بھی ہے, وہ آئے گا تو اس سے پاکستان, جس طرح آپ دیکھیے تھر کول میں چائنیز انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی آئی تو وہ تھر کول جو 70 سال سے دفن تھا وہ ایک پروڈکٹیو ایسٹ بن گیا. اسی طرح انرجی سیکٹر ہے جس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سولر انرجی کے لیے آج UAE کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. ہمارا بہت زیادہ اس پہ فوکس ہے کہ ہم اپنے توانائی کو
तेल की बजाय शमसी तवानाई के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लाएं। फिर डिफेंस प्रोडक्शन है, हमारे पास दफाई सामान पैदा करने की सलाहियत है जो हम अपने लिए पैदा करते हैं, लेकिन उसी इन्वेस्टमेंट से अगर हम एक्सपोर्ट्स करें तो हम अपने लिए खतीर और बहुत ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो ये वो सारे इम्कानात हैं जिनको ये SIFC के जरिए हम इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला के बरूए कार ला सकते हैं।